اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی سے علی احمد آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں 30ویں پارے میں جو سورے ہیں ان کا مختصر تعارف۔ قرآن مجید کے 30ویں پارے میں 37 یعنی 37 سورے ہیں۔ سب سے پہلا سورہ اور اس سورے میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کا آنا یقینی ہے، قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے، سرکشوں کے لیے عذاب ہے جس میں اضافہ ہوتا رہے گا، نیک لوگوں کے لیے انعام و اکرام ہے۔ اس دن فرشتے میدان حشر میں صف باندھے کھڑے ہوں گے اور بغیر اجازت کے کوئی بھی نہیں بول سکے گا، اور کفار تمنا کریں گے کاش وہ مٹی ہوتے۔ اس کے بعد سورہ نازعات کی آیات شروع ہو جاتی ہیں۔ اس سورے میں بھی قیامت کا ذکر ہے اور کفار و مشرکین کا کہنا ہے کہ کیا مرنے کے بعد بھی پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے؟ اگر ایسا ہوا تو یہ بہت افسوسناک ہے، جبکہ قیامت کے دن ان کے دل دھڑک رہے ہوں گے، دہشت، ذلت اور ندامت کی وجہ سے ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی۔ فرعون کا ذکر کر کے بتایا گیا ہے کہ وہ بھی قیامت کا منکر تھا، اس کا انجام یاد رکھو، اور جس دن یہ قیامت کو دیکھیں گے تو ان کو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول دنیا میں گئے۔ اس کے بعد سورہ عبس کی آیات شروع ہو جاتی ہیں۔ اس میں بتایا گیا کہ قرآن نصیحت ہے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ ایمان والوں کے چہرے قیامت کے دن روشن ہنسنے والے ہوں گے، جبکہ کفر کرنے والوں کے چہرے اس دن سیاہ ہوں گے۔ پھر سورہ تکویر کی آیات شروع ہو جاتی ہیں جس میں قیامت کا منظر کھینچا گیا ہے کہ کائنات کی کوئی بھی چیز محفوظ نہیں ہوگی۔ سورج، ستارے، پہاڑ اور سمندر ریت کے گھروندے ثابت ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھا کر قرآن کی حقانیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو بیان فرمایا ہے کہ قرآن شیطان مردود کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے جو تمام عالم کے لیے نصیحت ہے۔ اس کے بعد سورہ انفطار کی آیات شروع ہو جاتی ہیں جس میں قیامت کی جو حالت ہوگی اس کو بیان کر کے انسان سے شکوہ کیا گیا ہے کہ کس چیز نے تجھے اپنے پروردگار کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ اس کے احسانات بھلا کر معصیت اور ناشکری پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اور قیامت میں 2 قسم کے لوگ برابر ہوں گے، یعنی نیک جن کا ٹھکانہ جنت ہے، اور فجار یعنی نافرمان اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اس کے بعد سورہ مطففین کی آیات شروع ہو جاتی ہیں جس میں ناپ تول میں کمی و بیشی کرنے والے جو گزر گئے اور جو ہیں ان کو بتایا گیا ہے کہ تمہارے دینے کے پیمانے اور ہوتے ہیں، لینے کے پیمانے اور ہوتے ہیں، اس طرح انسانوں کے حقوق غصب کرتے ہو اور ان کے لیے ہلاکت کی وعید ہے۔ قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کر کے بتایا گیا ہے کہ دنیا میں مجرم اور سرکش نیک لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، قیامت میں نیک لوگ ان پر ہنسیں گے۔ پھر سورہ انشقاق کی آیات شروع ہو جاتی ہیں جس میں قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا اور جب حساب لیا جائے گا تو کچھ لوگوں کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ خوش ہوں گے اور جنت میں جائیں گے، اور جن کے نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے دیے جائیں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ پھر سورہ بروج کی آیات شروع ہو جاتی ہیں جن میں نجران کے حق پسند اور عیسائی اہل ایمان کو یہودی ظالم بادشاہ ذو نواس نے آگ سے بھرے ہوئے گڑھے میں پھینکوا دیا تھا، یہ بتایا گیا ہے۔ اور ساحر راہب اور نوجوان لڑکے کا قصہ منقول ہے جس کی استقامت دیکھ کر ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا اور خندقوں والی دہکتی آگ میں ڈالے گئے۔ پھر فرمایا گیا کہ اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے، جب کوئی اس کے عذاب کی گرفت میں آ جائے تو بچ نہیں سکتا۔ پھر سورہ طارق کی آیات شروع ہو جاتی ہے جس میں اللہ نے آسمان کی اور رات کو چمکتے ہوئے ستارے کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ ہر انسان پر نگہبان فرشتہ مقرر ہے۔ انسان اپنی تخلیق پر غور کرے کہ اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں انسانی چال کچھ نہیں ہے۔ کفار کو ڈھیل دی جا رہی ہے، بالآخر گرفت میں وہ آئیں گے۔ سورہ اعلیٰ اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے جس میں اللہ کی تسبیح و تحمید کر کے بتایا گیا ہے کہ انسان کو پرکشش صورت سے نواز کر ایمان و سعادت کا راستہ دکھایا گیا ہے، اور قرآن نصیحت ہے جو کہ یاد کرنے کے لیے آسان ہے۔
اور کامیابی کے 3 اصول ہیں: تزکیہ، ذکر الہی اور نماز۔ جو ان پر کاربند ہوگا وہ کامیاب رہے گا، اور پہلے آسمانی صحیفوں میں بھی یہی ہے جو حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ اس کے بعد سورہ غاشیہ کی آیات شروع ہو جاتی ہیں۔ غاشیہ یعنی ڈھانپ لینے والی۔ قیامت کا ایک نام بھی ہے کہ اس دن ساری ہولناکیاں مخلوق کو ڈھانپ لیں گی۔ اس دن کفار کے چہرے جھلسے ہوئے ہوں گے، جبکہ مومنوں کے چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ اور اونٹ، آسمان، پہاڑ اور زمین کی تخلیق پر یہ کہا گیا کہ غور کرو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ آپ کے ذمہ نصیحت کرنا ہے اور ہم حساب لیں گے۔ اس کے بعد سورہ فجر کی آیت شروع ہو جاتی ہیں۔ فجر کے وقت جفت و طاق 10 راتیں، اور جب رات جانے لگے، یہ گواہ ہیں۔ اور آج سمود، فرعون تباہ ہوئے۔ یتیموں کے ساتھ ظلم اور حقارت، مسکینوں کی نہ خود مدد کرنا اور نہ ترغیب دینا، میراث غصب کرنا، مال کی محبت میں اندھا ہونا، ان برائیوں میں مبتلا ہو کر انسان زمین پر فساد پھیلاتا ہے اور جہنم کا ایندھن بنتا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے اس سورہ میں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ نیک عمل کرنے والے لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ پھر سورہ بلد میں چند قسموں کو ثبوت کے طور پر پیش کر کے کہا گیا ہے کہ آرام و راحت صرف قانون الہی کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے۔ انسان کی شکر گزاری یہ ہے کہ انسانوں کو غلامی قید سے چھڑائے، یتیموں مسکینوں کی مدد کرے اور بھوکوں کو کھانا کھلائے، اور آپس میں حق کی وصیت اور مشکلات پر صبر کرنا، یہ انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کے بعد سورہ شمس کی آیات شروع ہو جاتی ہیں، جس میں سورج، چاند، دن، رات، آسمان، زمین اور نفس انسانی کی قسم کھا کر فرمایا کہ انسان اپنے رب سے ڈرے اور نفس کا تزکیہ کرے تو کامیاب ہے، ورنہ ناکام، جس طرح قوم سمود نے نافرمانی کی اور ہلاک ہوئی۔ اس کے بعد سورہ لیل کی آیات شروع ہو جاتی ہیں، جن میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ قرآن کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، بخل نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، وہ آخرت میں کامیاب ہیں، اور اس کے برعکس لوگ ناکام ہیں اور وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ پھر سورہ ضحیٰ میں بتایا گیا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے قسم کھا کر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے ناراض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت بہتر ہے۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غنی کر دے گا۔ اللہ ہی نے آپ کو ٹھکانہ دیا، راستہ دکھایا، تو یتیم پر سختی نہ کریں، سائل کو نہ جھڑکیں، اور رب کی نعمتوں کا تذکرہ کریں۔ اس کے بعد سورہ انشراح کی آیات شروع ہو جاتی ہیں، جس میں اللہ نے بتایا کہ آپ کا سینہ کھول دیا ہے، اللہ نے بوجھ اتار دیا ہے، اور آپ کا ذکر ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ شکر، عبادت اور اللہ کی طرف رغبت کریں۔ یہ سورہ ضحیٰ اور سورہ انشراح قرآن مجید میں 7 پڑھنا چاہیے ہے، اور اسی طرح سورہ فلق اور سورہ قریش کو 7 پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ انشراح کے بعد سورہ 3 کی آیت شروع ہو جاتی ہے، جس میں 4 قسمیں کھا کر فرمایا کہ انسان کو بہترین شکل و صورت میں اللہ نے پیدا کیا ہے، اور ایمان اور عمل صالحہ سے عظمت عطا کی ہے، اور جبکہ کفر و تکذیب سے ذلت کی گہرائی میں انسان گر جاتا ہے۔ پھر سورہ علق کی آیات شروع ہو جاتی ہیں۔ ابتدائی 5 آیات سب سے پہلی وحی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی۔ انسان کی تخلیق اور قراءت و کتابت کے ذریعے تمام مخلوقات پر فضیلت کا ذکر ہے۔ مال اور دولت غرور و سرکشی کا ذریعہ ہے، یہ بتایا گیا ہے، اور وقت کے فرعون ابو جہل کا ذکر ہے۔ سورہ علق میں آیت سجدہ بھی ہے، اور یہ واجب سجدہ ہے۔ اس کے بعد سورۃ القدر کی آیت شروع ہو جاتی ہے، جس میں قرآن شب قدر میں نازل ہوا، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، یہ بتایا گیا ہے۔ پھر سورہ بینہ کی آیت شروع ہو جاتی ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ خود رسالت کی ایک روشن دلیل ہے۔ کوئی عمل بغیر ایمان کے اور ایمان بغیر اخلاص کے معتبر نہیں ہے۔ ہر نبی نے اپنی امت کو اسی بنیاد پر دعوت دی۔ کفر و شرک کرنے والے بدترین مخلوق ہیں، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جبکہ ایمان اور اعمال صالحہ والے بہترین مخلوق اور
بہترین مخلوق ہیں اور ان کو جنت کی ابدی نعمتیں اور رب کی رضا حاصل ہوگی۔ پھر سورہ زلزال کی آیات ہیں جس میں قیامت اور خوفناک زلزلے کا ذکر ہے کہ زمین سب کچھ اگل دے گی، ذرہ بھر بھی نیکی ہو یا بدی وہ ظاہر ہو کر رہے گی۔ پھر سورہ عادیات کی آیات ہے کہ گھوڑا اپنے مالک کا وفادار ہے، جبکہ انسان ناشکر گزاری اور مال کی شدید محبت میں گرفتار ہے، اور موت کے بعد ساری ناشکریوں اور نافرمانیوں کی پاداش میں سخت سزا انسان کو بھگتنا ہوگی۔ باقی سوروں کے بارے میں انشاءاللہ اگلی آڈیو میں بیان ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔